یہ بتائیں تقریباً 12 بج چکے ہیں، اگر آپ حضرات کے 12 نہ بجے ہو تو پھر پروگرام کو آگے بڑھایا جائے۔ بھائی فرقان صاحب دور سے آئے ہیں، ایسا لگے کہ وہ سوچے ہم تھک گئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے یار، ہمیں تھوڑا سوچتے ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو آپ لوگ بھی کہیں نہ تھک گئے، اس لیے ہم دیر کرتے کرتے آپ بھی آئے نکلے، آپ بھی لوگوں نے بتا دیا۔ تو اگر آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں تو تھوڑا جیسا آپ اپنی زندگی کا بھی ثبوت پیش کر رہے تھے اسی طریقے سے اگر پیش کریں تو پھر طریقت مولانا عامر قادری بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ہم یہی چاہیں گے کہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر ہم دونوں لوگوں کو تمہارے سامنے سے دور ہو جانا ہے، بلکہ تمہاری نظروں سے دور چلے جانا ہے۔ اور نعتیہ کلام کا بہت دیر سے سلسلہ جاری رہا ہے، لیکن عامر صاحب مولانا طے کر کے لائے کہ ایک نعت پڑھنا ہے، مولانا تو بس اسے سنائیں گے۔ میں 10 منٹ کے لیے آپ کا وقت لوں گا، اس کے بعد یہ پیر طریقت مولانا عامر قادری ہی آپ کو بیان سے اپنے خطاب سے منور اللہ فرمائیں گے، لہذا درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و حبیبنا و مولانا محمد الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم وہ نعت پاک میں سنانے جا رہے ہیں جو ہمارے اسٹیج کے لوگوں کو بھی بڑی پسند رہتی ہے، اور عامر قادری نے بھی اس کی خواہش کی ہے، نہیں تو کافی دیر سے نعتیہ کلام پڑھے جا رہے ہیں، کسی گنجائش نہیں ہے، لیکن عامر صاحب کے کہنے کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سائڈ رکھ دو، ہٹا دو۔ یہ میں نہیں یہ میرا، یہ میں نہیں یہ میرا، ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے۔ سب بولے سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں یہ میرا، ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، کہ یہ میں نہیں یہ میرا، کہ یہ میں نہیں یہ میرا، ایمان بولتا ہے، کہ لبھائے مصطفیٰ پر، کہ لبھائے مصطفیٰ پر قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے، کہ لبھائے مصطفیٰ پر قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے۔ بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائے کہ یہ بھی میرے نبی کا، کہ یہ بھی میرے نبی کا مشہور معجزہ ہے، مشہور معجزہ ہے۔ آپ حضرات اپنی توجہ ادھر ادھر نہ بٹائیں کہ یہ بھی میرے نبی کا مشہور معجزہ ہے، کہ راتوں میں ابو جہل کے، کہ راتوں میں ابو جہل کے بے جان بولتا ہے، سبحان اللہ۔ کہ راتوں میں ابو جہل کے بے جان بولتا ہے، بے
بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائے کہ شبیر جیسا صابر، کہ شبیر جیسا صابر کوئی نہیں جواب میں، کوئی نہیں جواب میں، کہ شبیر جیسا صابر کوئی نہیں جواب میں، کہ رو رو کے کربلا کا، کہ رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مولانا عمران رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمیں لگتا ہے کہ تم شاید سننے کے موڈ میں ہو، لیکن ہمارے بھائی جذبات میرے دوست ہیں، بڑے عزیز ہیں، سب سے پیچھے ہیں وہ، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت پیچھے چلے گئے، دوستی سے بھی پیچھے ہو گئے یار۔ تم ایک بار میں نظر نہیں یار رضوان بھائی، رضوان بھائی یار دیکھو لوگوں کو پتا چلے تم میرے دوست ہو، یہ بات ہمیں بتانی پڑے گی کیا؟ چلے تڑپ کر بولے سبحان اللہ، شیر کہ شبیر جیسا صابر، کہ شبیر جیسا صابر کوئی نہیں جگہ میں، کوئی نہیں جگہ میں، کہ شبیر جیسا صابر کوئی نہیں جگہ میں، کہ رو رو کے کربلا کا، کہ رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے، میدان بولتا ہے، کہ رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے، میدان بولتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب آیا پیچھے اٹھ آپ لگا کہ ہے آپ سارے بچے لگا دیں بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، آپ صحیح لگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب کتنا اچھا لگا اتنی دیر سے اندھیرے بیٹھے ہمارا پرانا ناتا ہے، یہ گھر پہ یہ لوگ سب بھائی کا واقع ہے، یہ ہمارا خیر شیر سے بات فرمائے اب حضرت امام حسین کی اوپر دوسرا شیر سے بات فرمائے کہ شبیر کی بدولت اسلام کی بتا ہے، اسلام کی بتا ہے، کہ شبیر کی بدولت اسلام کی بتا ہے، کہ جو آج تک معاصر، سبحان اللہ، کہ جو آج تک معاصر آزاد بولتا ہے، آزاد بولتا ہے، کہ جو آج تک معاصر آزاد بولتا ہے، آزاد
آخری شعر مقطع کا ملاحظہ فرمائے اس کے بعد باقی کلام کا پڑھی جائے گی. آخری شعر سماعت فرمائے. چلے یہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ بیٹھ جائیں تو لوگ زیادہ اچھا ہوتا ہے. میری نظر میں دھوکا کبھی نہ تھا، دھوکا کبھی نہ تھا، لیکن میری نظر میں دھوکا کبھی نہ تھا کہ احمد رضا کے جیسا، کہ احمد رضا کے جیسا فیضان بولتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن میری نظر میں دھوکا کبھی نہ تھا، دھوکا کبھی نہ تھا. لیکن میری نظر میں دھوکا کبھی نہ کھایا کہ احمد رضا کے جیسا، کہ احمد رضا کے جیسا فیضان بولتا ہے، فیضان بولتا ہے کہ احمد رضا کے جیسا فیضان بولتا ہے، فیضان بولتا ہے. میرے پاس پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ وسلم. السلام علیکم. محترم حضرات، وقت کی رفتار تیز ہے، لہذا یہ ہم اور عثمان بھائی کا تو آنا جانا قریب رہتا ہی ہے مسجد میں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اکثر و بیشتر آپ حضرات کے سامنے پیش رہتا ہوں. اور یہ ہمارے دوست مولانا عبد القادری جن سے ملاقات میں نے پہلی بار تمام لوگوں سے آپ سے کروائی ہے، میں چاہتا ہوں ان کا خطاب آپ کو سننا ہے. لہذا میں اپنی بطور دوستی حیثیت جو بھائی عثمان بھی یہاں پر حاضر ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نصیحتیں فرما دیں ماں باپ کے حوالے سے. لہذا ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور ہم سفیر و باغ میں کوئی نہ دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں کوئی نہ دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اور اطلسوں کا خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسوں کا خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طریب جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. محترم حضرات، یہ پروگرام، یہ محفل جو منعقد کی گئی ہے، یہ جناب بھائی محمد عثمان صاحب کی اہلیہ کا جو انتقال ہوا، آج ان کا 40واں ہے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مرحومہ کی مغفرت فرمائے،
ان کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ قرآن پاک میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو، ہر جاندار نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ زمین پر چلنے والا ہو یا فضا میں اڑنے والا ہو، چاہے دو پیر رکھنے والا ہو، چاہے چار پیر رکھنے والا ہو، جس نے دنیا میں زندگی پائی ہے اسے اس دنیا سے ایک دن خیر بات کہہ کے اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ دوستو، ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچوں کو جنم دینے کے بعد اس دنیا سے پردہ کر جاتی ہے، اس دنیا سے روپوش ہو جاتی ہے، اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کی زندگی بہت پریشان ہوتی ہے، اور بچے چاہے جتنے بڑے ہو جائیں لیکن انہیں اپنے والدین کی یاد ہمیشہ آتی ہے۔ لیکن اسی دنیا کے اوپر ایک ایسا بھی اللہ نے جانور پیدا کیا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کا ذہن چکرا جائے گا کہ ماں باپ تو سب کے اس دنیا سے جاتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ماں باپ ہوں گے اور ہم بھی اس دنیا سے ایک دن جائیں گے، لیکن زمین پر ایک ایسا کیڑا، ایک ایسا جانور ہے جو پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو جنم دیتے ہوئے جسے اپنی جان گنوانی پڑتی ہے، وہ بھی ایک انسان، اس میں بھی ایک انسان کی طرح جان ہے، اسے بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور درد ہر ماں کو برابر ہوتا ہے جتنا ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد میں درد ہے۔ ایک زمین پر چلنے والے جانور کا درد دیکھے کتے کو، اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر ہم اس کو چھیڑتے ہیں اس بچے کو تو کتیا کھانے کو دوڑتی ہے، چلاتی ہے، اگر اس کے بچے کو چھیڑتا ہے تو وہ اس طریقے سے اسے بچتی ہے تو اس کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ سوال کیا ہے کہ اس کے دل میں اس کی ماں اپنے بیٹے کا درد ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو، ہمارے بچے کو ہم سے جدا تو نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ایک کتا اور کتیا اپنے بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر انسانی مخلوقات جسے اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے تو پھر وہ اپنے اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے۔ دوستو، بچے ننھے ہوں تو بھی معصوم یتیم کہے جاتے ہیں، بڑے ہو جائیں تو وہ بھی یتیم کہے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اولاد اور وہ مال ہمیشہ فرم حال ہوتی ہے جو اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس وارث نے ایسا مال چھوڑا جس نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا تو وہ تباہ ہو گیا۔ وہ ماں باپ جس نے ایسی اولاد چھوڑی جس کے مرنے کے بعد اس نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا وہ برباد ہو گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ زندگی سے انجان ہے اور ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن جن کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر انہیں اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے سال ثواب کی غرض سے کچھ نہ کچھ سوچتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ قبر پہ جاتا ہے عطا کرنے کے لیے، یہ ہمارا اپنا یقین نہیں، اعلیٰ حضرت کا قول ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ جاتا ہے تو اس کا والد یا والدہ جو قبر میں دفن ہے وہ اس نے اپنے بیٹے کی پیروں کی آہٹ سے پہچان لیتا ہے، میرے کون سے نمبر کا بیٹا میرے پاس آ رہا ہے۔ تو ہم لوگ قبر پہ جاتے نہیں، ہم لوگ اگر قبر پہ جاتے ہیں تو دوسرے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ قبر کو پوجتے ہیں یا قبر کو ماننے والے ہیں، لیکن قبر کے اوپر جا کر ہمیں اس کے اوپر پیر نہیں رکھنا ہے، قبر کے اوپر ہمیں جوتے پہن کر نہیں جانا ہے، بلکہ دور کھڑے ہو کر اپنے عزیز کی قبر پہ فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھنا ہے، اور جب فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ مرحوم ہمارا اس کو ثواب فرماتا ہے، اس کو ثواب کرتا ہے، اور جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے بیٹے یا اس کے گھر والوں نے اس کی مغفرت کی دعا کی ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے مرحوم کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو جو ہمارا عزیز قبر پہ قبرستان میں دفن ہو، مثال کے طور پر اگر ان کے والدین یہاں دفن نہیں ہے، گاؤں میں دفن ہے، تو پھر ہم دعا یہاں کریں گے، انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت اس قبرستان میں کر دے گا۔ اس لیے
کہ قبر کے پاس جب ہم جایا کرتے ہیں تو سرہانے سے نہیں بلکہ پائے کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اپنا یقین یہ ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مرنے والے کو اللہ نے اتنی کیپیسٹی بخشی ہے، اتنی قوت اسے بخشی ہے کہ وہ اپنے آنے والے کو پہچانتا ہے کہ میری قبر پہ آیا کون ہے، اس نے میرے لیے پڑھا کیا ہے، اور مردہ ہم سے تم سے آس رکھتا ہے کاش کہ کوئی میرے لیے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتا اور اللہ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی تیرے خاندان سے مانگنے والا جو مجھ سے تیری سفارش کی معافی مانگے اور ہم اسے معاف فرما دیں۔ ہم لوگ آج دور ہیں، ہم لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ہم لوگوں کو منع کیا جاتا ہے۔ پہلے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے عزیز و اقارب، بڑے بوڑھے پہلے کے لوگ خوب حلوہ بناتے تھے، کھاتے تھے، کوٹے بناتے تھے، کھلاتے تھے اور بزرگوں کی نیاز دلواتے تھے۔ آج ہم اتنا شرک و بدعت کے اس مسئلے پھنس گئے ہیں کہ لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں، جانے بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیزوں سے دور رہنا ہے۔ آج چراغ دلی حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی اللہ کے پائے کے ولی ہے، بہت مشہور و معروف ولیوں میں شمار ہوتا ہے، دلی کے 22 خواجگان میں ان کا نام آتا ہے۔ آج ان کا کل شریف ہے، آج ان کا عرص پاک ہے چراغ دلی روشن چراغ دہلوی کا، اور جو حضرات آج وہاں پہنچے ہوں گے یا جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو چراغ دلی کا صدقہ عطا فرمائے گا، انہیں روشن چراغ دہلوی کے صدقے میں ان کے کاموں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب کسی ولی کامل کا عرص پاک ہوتا ہے، جب کسی کا کل ہوتا ہے تو اس میں پھر خواجہ غریب نواز بھی تشریف لایا کرتے ہیں، اس میں حضرت بابا فرید الدین بھی تشریف لایا کرتے ہیں، اس میں حضرت نظام الدین اولیاء بھی تشریف لے جایا کرتے ہیں، اس میں صابر پاک بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ اور جب دعا کی جاتی ہے اے میرے مولا تیرے ولی کے دربار میں آنے والے جس نیک ارادے سے آئے گئے، مولا قبول کرنے والی تیری ذات ہے، جس صدقے میں قبول فرما لے۔ تو پھر جو دعا ہمارے حق میں نہیں قبول ہو رہی تھی، پھر وہ غوث اعظم کے صدقے میں، پھر وہ غریب نواز کے صدقے میں اللہ رب العزت پھر وہ ہماری دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے والد و والدہ کا اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہمیں ان کا یاد رکھنا ہے کہ کس دن کو ختم ہوئے تھے، کب ان کے لیے ہمیں نظر و نیاز پیش کرنی ہے، کب ہمیں ان کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، کب ہمیں ان کے نام سے فقیروں کا کھانا نکالنا ہے، اور ہمیں ہو سکے تو روز قبرستان جانا ہے، اگر روز نہیں جا سکتے تو جمعرات کے جمعرات یا جمعے کے جمعے جانا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر ان کے لیے کچھ پڑھنا ہے قرآن پاک کی آیتیں۔ اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو ان کی یادگار کرنی ہے اور اللہ سے ان کے لیے اپنی جس بھاشا میں ہو تو دعا کرو، مولا ان کو بخشنے والا ہے، ان کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن یہ نہیں مر گیا مرد الفاتحہ ادا کرو، انہیں لے جا کر قبرستان میں پھینک دیا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں گئے، ایسا نہیں ہے۔ مردہ ہماری التجا کرتا ہے، ہم سے آس لگاتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے کسی غریب کو کھانا کھلا دے، کوئی ہمارے نام سے کسی بے تل والے کو، بغیر کپڑے والے کو کپڑا پہنا دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو اچھے کفن میں دفنایا کرو۔ جب آپ اپنے مردے کو بہتر کفن دیتے ہو تو پھر سامنے والا مردہ جب اپنے ان لوگوں سے ملتا ہے جا کر تو آپس میں ملاقات کرتے ہیں، پھر وہ کپڑا ملا کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم نے دنیا میں بڑی ثروت و دولت چھوڑی تھی، آج تمہارے گھر والوں نے تمہیں دیکھو کفن میں کیسا دیا ہے۔ تو جب ہو سکے اپنا کوئی عزیز ختم ہو جائے تو اس کے لیے بہتر سے بہتر کفن دیا کرو، کیونکہ آج وہ ہم سے آخری نشانی لے کر ہم سے دور ہو رہا ہے۔ تو جب کوئی عزیز اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اسی وقت رو پیٹ کر اس سے دامن چھڑا لیتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے بزرگوں کی روحیں ہمارے دروازوں پر ہمیشہ آتی ہے اور اکثر و بیشتر جمعرات جمعے کو آتی ہے اور وہ آس لگاتی ہے کوئی ہمارے نام سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا تو پھر اللہ اس ایک دانے کے صدقے میں میری مغفرت فرما دیتا۔ لیکن یہ ہوتا جبھی ہے جب ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے، یہ ہوتا جبھی ہے جب ہمارا ہاتھ مشاہدہ دار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں، اپنے سے بڑوں کا ادب مانتے رہیں۔ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، جو اپنے بڑوں سے کہنا نہیں مانتے، وہ دنیا میں کبھی فلاح نہیں پاتے ہیں۔
وہ امیر تو ہو سکتے ہیں لیکن ترقی نہیں کر سکتے، وہ کام تو کر سکتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہاری ماں گھر میں زندہ بیٹھی ہے، تمہارے والد گھر میں حیات ہے اور تم پیر کے ہاتھ چومے جا رہے ہو، عمرے پہ عمرہ کیا جا رہے ہو اور ماں کا دوپٹہ پھٹ رہا ہے، اس کا تمہیں خیال نہیں۔ اگر ماں تم سے راضی ہے تو پھر اللہ اس کا رسول تم سے راضی ہے۔ اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے تو تمہیں پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماں کی دعاؤں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے۔ اگر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتے تو زمین و آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، یوں دعا قبول ہوتی ہے جیسے اس نے کہا اور اللہ نے قبول کر لی۔ یہ ہمارے بھائی عثمان نے اپنی اہلیہ کے 40ویں کے موقع پر یہ پروگرام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی محمد عثمان منصوری کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے آپس میں ان کے پریوار میں پیار محبت قائم رکھے۔ مولا ان کے بچوں کو، ان کے پریوار کی حفاظت فرمائے، آنے والی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظیت عطا فرمائے، کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، جان مال ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ مولا ان کے نیک مقصد میں کامیابیوں کا مراد عطا فرمائے، ان کے بچوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اب میں جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری عامر رضا قاضی صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ ٹائم زیادہ نہ لیں، آدھا پون گھنٹے کے اندر محفل کو اختتام تک پہنچانا ہے، کیونکہ سحری کے لیے بھی لوگوں کو تھوڑا آرام بھی کرنا ہے۔ اور میں آج بہت پریشان رہا کیونکہ آج میں نے آدھے سے 1200 روزے پڑھ رہا تھا، لیکن اتنا بھی ہوتا آدھا پارا پڑھا تھا، اس لیے